الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ کم قسمنا، کتنی ہی بستیاں جو ہے، من قریۃ، بستیاں جو ہے، قسمنا، ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ لفظ جو ہے کم، یہ اس کے بعد کا لفظ جو ہے جس سے شروع میں یہ آ جائے، یہ اس کی کثرت کی طرف اس کا اشارہ کرتا ہے۔ کم قسمنا من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، یعنی ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ کتنی زیادہ بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قسم کا جو لفظ ہے قاف صا میم، جو یہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی مرکب چیز کو، اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، اس کے اجزاء کو الگ الگ کر دینا، یعنی کسی چیز کو آپ توڑ موڑ کے رکھ دیں۔ یا مثال کے طور پر جیسے کہ درامتی سے فصل کو کاٹا جاتا ہے اور پھر جب اس کا بھوسا بن جاتا ہے تو اس کو توڑا جاتا ہے، اس کے تنے کو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی حالت کو اس طرح عذاب سے کیا کہ وہ کوئی چیز سلامت نہ رہی، بلکہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے نا اس بستی کے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے اور توڑ مروڑ کے رکھ دیا، یعنی اس کی شکلیں بگڑ گئیں۔ کانت ظالمتوں، کہ وہ ظالم تھی، وہ بستیاں ظالم تھی۔ اب بستی تو ظالم نہیں ہوتی نا، کیوں جی؟ ظالم تو وہ ہوتے ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں یا وہاں رہنے والے ہیں۔ تو یہ ایک ادبی زبان ہے نا، قرآن کا ادب بھی بڑا اعلیٰ قسم کا ہے کہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ ظالموں کی طرف، لیکن بستیوں کو ظالم کہا تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ادبی زبان کے طور پر کہ کتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور قوم ہم نے پیدا کر دی۔ وہ خالق جو ہوا اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا، یعنی پہلیوں کو تباہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اور بستی وہاں بسا دی۔ ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے نا، پہلے اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اعتراضات تھے کفار کے پچھلی آیتوں میں اللہ نے اس کا رد بھی فرمایا اور اس کا مدلل جواب بھی عطا فرمایا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، ہاں جی، یہ ہماری طرح بشر ہے۔ اس کا رد کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جن لوگوں نے ہمارے حکم کو نہ مانا اور سرکشی کی، اور ظلم یہی ہے کہ اللہ سے سرکشی کرنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو نہیں ماننے والے ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ جو نہ مانا نا، تو یہ تاریخ شاہد ہے، بستیاں وہاں اجڑی پڑی ہیں، جا کے دیکھ لو ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر اور لوگوں کو لے آئے وہاں، ان کو بسا دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اور جب انہوں نے محسوس کیا
بأسنا ہمارے عذاب کو، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا. اب یہ کیا ہے کہ عذاب کو محسوس کرنا کہ اس کے آثار شروع ہو گئے، آوازیں آنا شروع ہو گئی، زمین کانپنا شروع ہو گئی، ہاں جی، تباہی کے آثار آ گئے. اذا ہم منہا یرقدون، تو جب بھی وہ اس سے بھاگنے لگے. اب جب جو ہے نا وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو اب بستیاں چھوڑ کے بھاگے، نکلے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ترقدوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، کہ نہ بھاگو نا، لا ترقدوا، نہ بھاگو، اور پھر واپس وہیں آؤ جہاں تم موجیں لوٹ رہے تھے، آسائشوں میں مبتلا تھے، اور اپنے جو گھر ہیں، مکان ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں، وہاں آ جاؤ واپس. کیوں بھاگتے ہو؟ یعنی یہ نا ان کو جیسے تنزیہ ہوتا ہے کہ اب کیوں بھاگتے ہو. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ جب بھاگیں گے نا، اللہ کے فرشتے نے آواز دیں گے لا ترقدوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. اور کیوں بھاگتے ہو؟ ہاں جی، لوٹو نا وہاں جہاں اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے اور موجیں کر رہے تھے کہ اللہ کی نعمتوں سے تو نا تم شکر نہیں ادا کرتے تھے بلکہ اس کے سامنے اکڑتے تھے، اس کے حکم کو مانتے نہیں تھے. انہی بستیوں میں واپس آ جاؤ، اپنی جگہوں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے باغات میں آؤ نا واپس وہاں. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھ لیا جائے، تم سے حساب لیا جائے. اب وہ بھاگے ہیں، اب وہ جواب دیتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا ظالمین، آئے خرابی ہماری ہے کہ بے شک ہم ظالم تھے. اب انہیں یہ ظالم ہونا، ندامت انہیں، اب وہ نادم ہو گئے نا، مان گئے کہ ہم ظالم ہیں. لیکن اب کیونکہ جب عذاب آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. عذاب سے پہلے ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اب وہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب اپنے آنکھوں کے سامنے وہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اب وہ ایسا کریں گے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیے. یہ ندامت ہی توبہ ہے، مان لینا ہی توبہ ہے. لیکن یہ اگر اب مان رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب کو دیکھنے سے پہلے توبہ قبول کرتا ہے، بعد میں توبہ قبول نہیں ہوتی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، خرابی ہماری. ما زالت تلک دعواہم، اور یہ لفظ وہ پکارتے جائیں، یہ لفظ، یہ پکار ہے ہم ظالم ہیں، ہائے ہم ظالم ہیں. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا حصید. حصید کہتے ہیں کٹی ہوئی فصل جس کو جڑ کے پاس سے کاٹ دیا جائے. اور خامدین کا معنی ہوتا ہے، خمود کہتے ہیں جب آگ بجھ جائے نا، آگ، اور اس کے اندر کوئی چنگاری باقی نہ رہے، جب تک چنگاری باقی اس کو خمود نہیں کہیں گے. یعنی جب بالکل وہ بجھ جائے پورے طریقے سے اور اس کے اندر کوئی چنگاری آگ کی موجود نہ ہو، اس کو خمود کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو جو ہے نا ایسے بنا دے جیسے کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے جو ہے نا وہ چیز ہو، کٹی ہوئی ہو، یا آگ لگی ہے بجھ گئی ہے. تو اب جب کٹ جائے درخت تو اس کے پاس کیا رہتا ہے؟ کیوں جی فصل کاٹ دو تو جیسے کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ دینا. ہاں جی، یہ فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بجھے ہوئے کولے ہوتے ہیں، جیسے خاک بن جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی چنگاری نہیں،
یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے پیس کے رکھ دیا، اب حیات کی کوئی رمق ان کے اندر نہیں ہے، ان بستیوں کے اندر کوئی رمق موجود نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور فرمایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لاعبین، عبث نہیں بنایا ہے، اس کو فضول نہیں بنایا ہے، اس کو ایک کھیل نہیں بنایا ہے، لعب۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو کوئی ویسے تھوڑا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ نا ارشاد فرمانے کہ غور تو کرو کہ میں نے اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں نے کتنی نعمتوں کو تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ آسمان کے ستارے تمہارے لیے نعمت ہیں، آسمان کا سورج تمہارے لیے نعمت ہے، آسمان کا چاند تمہارے لیے نعمت ہے، زمین کے اندر بے شمار معدنیات جو تمہارے لیے نعمت ہیں، زمین کے اوپر زرخیز زمین ہے جس میں باغات ہیں، آپ پھل کھاتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، آپ ان کو کھا رہے ہیں، سبزیات ہیں، ہاں جی، بے شمار نباتات ایسی ہیں جن سے ادویات بن رہی ہیں، تمہاری صحت کا معاملہ درست ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غور تو کرو کہ کوئی چیز یہاں تمہیں عبث نظر آتی ہے، ہاں جی، کوئی چیز بتائیں جو عبث ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جو عبث ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ وہی ہوتا ہے، الہ وہی ہے کہ جس کے ہر عمل کے اندر حکمت ہوتی ہے، فضول کوئی کام نہیں اس کا ہوتا، جس کے کام فضول وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے جس کے ہر عمل میں حکمت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ تو حکیم کا کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے اس کو عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے، کھیلنا ہی چاہتے، تم تو سمجھتے ہو نا کہ یہ ان کا نظریہ ہے، بعض کفار کہتے تھے کہ یہ اللہ نے جو یہ پیدا جو کیا نا اپنی کھیل کے لیے کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا اپنی کھیل کے لیے۔ کوئی اللہ کھلاڑی ہے بے وقوف ہو، اللہ کو کھلاڑی ہے، کوئی پلیئر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کو جس کو کسی چیز کی حاجت ہوگی وہ الہ نہیں ہوگا، وہ اللہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ رب وہ ہے، خدا وہ ہے، الہ وہ ہے جو ہر حاجت سے پاک ہوتا ہے، ہر حاجت سے۔ اگر کھیل کہیں گے کھیل کے لیے بنائی ہے تو پھر تو وہ حاجت مند ہوا، تو جو حاجت مند ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کوئی بلاوا ہی اختیار کرنا تھا تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ یہ فرشتے جو ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انبیاء کو اللہ کے بیٹے کہہ دیا، عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہاں جی، یہ الہ وہ کہتے ہیں یہ میں نے اپنا کھیل ہی بنانا تھا، جن کو ہم نے اپنا، جیسے وہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا اگر دیکھیے تم اپنی اولادیں اپنے پاس رکھتے ہو، تمہارا انداز یہ ہے کہ تم اپنی اولادوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے، اپنے پاس رکھتے، اگر ہم نے کوئی ایسا ہی کھیل کرنا تھا تو پھر ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیتے، ان فرشتوں کو، اور یہ سارے ہم اپنے پاس رکھ لیتے، اپنے بیٹے، یہ بیٹیاں تو میں اپنے پاس رکھتا، بیٹیاں تو ہم اپنے پاس رکھتے۔
اللہ فرماتے ہیں ان کنا فاعلین، اگر ہم نے ایسے ہی کرنا تھا تو ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں. حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ، تو اس کا بھیجا نکل آتا ہے باطل کا. جیسے آپ کسی کے جو نا سر کے اوپر ماریں تو دیکھا آپ نے کبھی ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کا بیجا باہر نکل آتا ہوتا ہے، یا کسی کے ایسے چوٹ لگی ہے کہ دماغ باہر آ گیا ہے، یا کسی ویسے کسی چیز کو اتنا آپ نے اس کو چوٹ لگائی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں انتڑیاں باہر آ جانا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو حق کی بات کرتے ہیں نا، پھر اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل رہتی نہیں ہے اور اس کا جو اختیار ہوتا ہے دلائل کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم ایسی حق کی بات کرتے ہیں. ہاں جی، فَإِذَا هُوَ زَاحِقٌ، تبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے. پھر باطل جو ہے وہ مٹ کر رہ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہاری خرابی ہو، ویل کہتے خرابی ہو تمہاری، مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم اللہ کے لیے وصف بیان کرتے ہو اپنے پاس سے. اللہ کے لیے وصف، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، ہاں جی، اس کا شریک، اب یہ باتیں آپ کرتے ہو. اللہ فرماتے یہ تو خرابی ہے، تمہاری خرابی ہے ان باتوں میں جو بناتے ہو، یعنی جو تم اس کا وصف بیان کرتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور ارشاد فرمایا اور اس کے ہیں جتنے آسمان اور زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس والے جو اس کے پاس لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے ہیں، اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے ہیں. ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے جو ہیں وہ تو میری عبادت کرتے ہیں، تم اس کو میرا شریک بنا رہے ہو. میری عبادت کرتے ہیں، اور کرتے کیسے ہیں کہ ان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا، عبادت کر کے تکبر پیدا نہیں ہوتا. اب یہ کیا ہے کہ خالص بندہ اللہ کا وہ ہے جس کی عبادت اس کے اندر عاجزی پیدا کرے، تکبر پیدا نہ کرے. خالص اللہ کا بندہ وہ ہے جس کی عبادت اس کو عاجز کرتی جائے اللہ کی بارگاہ میں، تکبر نہ آئے، ریا نہ آئے. اگر ریا آ گئی تو پھر تو وہ بندہ ہی نہ رہا، کیونکہ بندہ تو ہوا جو خالص عبادت اسی کے لیے کرتا ہے جو اس کا خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے میری عبادت کرتے ہیں لیکن تکبر نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. صبح و شام ہر وقت میری تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے ان کے اندر تھکاوٹ نہیں ہے. میں نے ان کا سٹرکچر ہی ایسا بنایا ہے، میں نے اس کو تخلیق ایسے کیا ہے کہ وہ عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور فرمایا دن رات اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، اور سستی نہیں کرتے ہیں. اب یہ لفظ جو ہے کہ دن رات اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں کرتے. اور حالانکہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. کیوں جی؟ اللہ نے فرشتوں کی کوئی نیک اعمال لکھ رہا ہے، کوئی لوگوں کے بد اعمال لکھ رہے ہیں، ہاں جی، کوئی لوگوں کی جانیں نکال رہے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو آسمان کے بادلوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، بارش کا انتظام کر رہے ہیں. بے شمار ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خود دن رات میری جو ہے نا تسبیح کرتے ہیں. یہ کیسے ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا، بلکہ حضور کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے
جس طرح بندہ اپنے کام کرتا ہے سمجھانے کے لیے، جیسے کام کر اور اس کا سانس بھی جاری رہتا ہے، اسی طرح فرشتے اپنا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو نا دل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ کبھی اس کی طرف سے غافل نہ ہو، تمہارا دل ہر وقت اس کی یاد میں لگا رہے، غافل نہ اس کے ذکر سے۔ جیسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاتھ کارول اور دل یارول، ہاتھ کارول اور دل یارول، یہ بات ہے کہ اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان کو بھی انجام دیتے ہیں۔ لا یفترون، اور اس میں وہ سستی نہیں کرتے، اس میں وہ سستی نہیں کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جنہیں تم خدا کہہ رہے ہو، یہ بتوں کو خدا بنا کے خود اپنے گھر کے سامنے رکھتے ہو، جو خود تمہارے اپنی شکل بنانے میں تمہارے محتاج ہیں، وہ الہ ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ جو محتاج ہی نہ ہو، جو محتاج نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، تمہیں میں نے پیدا کیا، ہاں جی، یہ شجر و حجر، یہ پہاڑ، جہاں جو کچھ نظر آئے جو میرا پیدا کرتا ہے۔ یا تو بتائے نا کہ وہ انہوں نے کچھ پیدا کی، کوئی ایک چیز پیدا کی ہو۔ الہ خالق بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی تخلیق کی ہو چیز، تو وہ تو خود اپنی تخلیق کے لیے تمہارے محتاج ہیں، تمہارا انہوں نے کیا بنایا ہے؟ تو جب انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہے، کچھ پیدا نہیں کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ جنہیں تم نے الہ بنایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے الہ ہوں؟ الہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محتاج، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بت جنہیں تم خود تراشتے ہو، بناتے ہو، یہ پتھر اٹھاتے ہو، ہاں جی، یا کسی دھات کا بناتے ہو، یہ ساری دھاتیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ جس نے پیدا کی ہیں اس کو تم الہ نہیں مانتے، اتنے جاہل ہو اور تمہاری عقلیں اتنی معکوف ہو چکی ہیں، اس طرح سے خراب ہو چکی ہیں کہ تم اسے الہ نہیں مانتے بلکہ اس سے بنی ہوئی چیزوں کو جو اس نے پیدا کی اس کو الہ بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ اس سے بڑی کیا حماقت ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں سوال یہ انداز ہے کہ بتائیں نا جنہیں تم نے خدا بنایا ہے، الہ بنا لیا، انہیں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جب انہیں کوئی چیز ہی پیدا نہیں کی ہے بلکہ ان کو بھی تم نے پیدا کیا، ہاں جی، تم خود ان کے خالق ہو، تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی توحید پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔